قرآن، ہم نے قرآن کو اس اینگل سے کبھی غور نہیں کیا کہ قرآن کیا ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں اس وقت ایسی موجود نہیں جو من و عن لفظ و حرف کے اعتبار سے اور اپنی کامل ترتیب و ترکیب کے اعتبار سے اسی شکل میں ہو جیسے زبان مصطفیٰ سے نکلی تھی۔ میری بات آپ سمجھیں؟ کوئی شے دنیا میں نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کی خود، اور حدیث کی حفاظت کا اہتمام اللہ رب العزت نے حضور کی امت کے ائمہ کے ذریعے کرایا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب اس کی حفاظت ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچئے، آپ چاہیں کہ کوئی ایسی چیز ملے کہ آقا علیہ السلام کے، اب آقا علیہ السلام کے لب مبارک تو آپ دیکھ نہیں سکتے، آواز مبارک تو آپ سن نہیں سکتے، میری بات سن رہے ہیں؟ ظاہراً صحابہ کرام کی طرح اس مجلس میں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، چہرہ انور اس شان کے ساتھ تو آپ تک نہیں سکتے، سوائے اس خوش نصیب کے کہ جسے خواب میں جلوہ نصیب ہو، یا اس خوش نصیب کے کہ جو بڑے کم کہ جسے حالت بیداری میں کچہری نصیب ہو جائے۔ یہ تو انقا چیزیں ہیں، اقل چیزیں ہیں، لہذا کوئی خوش نصیبی وہ دستیاب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو آپ ان آنکھوں سے تک سکیں، آواز مبارک کو ان کانوں سے سن سکیں، کوئی چیز جس کو آقا علیہ السلام نے چھوا تھا اسی حیات میں وہ پڑی ہو آپ ہاتھ میں لے سکیں، کوئی چیز جو آقا علیہ السلام نے دی تھی اسی حیات میں موجود ہو کہ آپ اس کو لے سکیں۔ ہاں ایک قرآن ہے، ایک لفظ اور ایک حرف کے بھی فرق کے بغیر قرآن مجید کے کلمات، قرآن مجید کی آیات، اس کے الفاظ، اس کے حروف، ایک ایک حرف و لفظ وہی ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تھا۔ اور کتنی خوش نصیب ہے امت محمدی کہ جس طرح حضور نے پڑھا اسی طرح آج آپ کے پاس قرآن کی شکل میں ہے۔ آج جب پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو خدا کی قسم یہ وہی کلمات اسی ترتیب و ترکیب